امام حسین کو بلانے والے ہی صحابہ کرام تھے، یا تمہیں تو سیدہ زینب کی بد دعا ہے کہ تم اپنے سینے کو مارتے ہو؟ اور آج یزید کا دفاع کرنے والے وہ خارجی ذہنیت کے لوگ وہ الزام کن پر لگاتے ہیں؟ مومنین پر لگاتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعہ نے خود ہی کوفہ کی جانب بلایا کہ آپ یہاں کوفہ تشریف لائیے، 40,000 خطوط لکھے، خود ہی بلا کر خود ہی شہید کر دیا، اور پھر آج دنیا بھر کے اندر یہ واویلا مچاتے ہیں، ہر سال غم کرتے ہیں، روتے ہیں امام حسین کے اوپر، اپنی پیٹھ کو پیٹتے ہیں، کمر کو پیٹتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ شیعہ ہی قاتلان امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ بات دنیا بھر کے اندر کی جاتی ہے، اس کو ہمارے سنی نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، گویا کہ یہ ایک تاریخی طور پر بڑی ثابت بات ہو۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ بالکل پکی اور مضبوط اور موثوق بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بدترین جھوٹ ہے اور حقائق کو مسخ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دلائل پیش کریں اور بتائیں کہ جناب دیکھیں فلاں کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں راویوں نے یہ بات کہی ہے۔ نہ اس پر آپ کو مناظرہ کرنے، ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یعنی آپ اگر آنکھیں بند بھی کر لیں اور آپ کتابوں کی ورق گردانی نہ بھی کریں، تب بھی تاریخ کے اندر یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ دور کون سا تھا، اس وقت کے سیاسی، سماجی، معاشرتی حالات کیا تھے، حکمران کون تھا، اور اس وقت میں گورنر، پوری پالیسی اسٹیبلشمنٹ، کون سے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، پورے دور آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ کنہوں نے امام حسین کی شہادت سے فائدہ اٹھایا، وہ کون سے لوگ تھے، گورنروں کی تبدیلی کیوں ہوئی، کون سے اتالیق اور ماسٹرز تھے جنہوں نے اس سارا یہ واقعہ پلان کیا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا ان کو آپ اگر کتابوں کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کنٹرڈکشن نظر آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو تضاد ہے، یہاں پر جو بلانے والے ہیں وہ شیعان علی ہی خطوط لکھنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خطوط لکھنے والے اگر شیعان علی ہیں تو وہ شیعان علی، اب شیعہ کسے کہتے ہیں، اور اس زمانے کے اس دور کے اندر یہ لفظ کن پر بولا جاتا تھا؟ اگر ہم اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو حقیقت میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، امام حسین کو بلانے والے ہی صحابہ کرام تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ سلیمان بن سرد الخزاعی، ان کے ساتھ تقریباً کوئی 12 صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا ساتھ صحابہ نے نہیں دیا۔ میرے بھائی، بلانے والے خود ہی صحابہ ہیں، اور ان کے لیے اگر ہم تاریخ کے اندر یہ لفظ دیکھتے ہیں کہ جناب شیعہ نے بلایا، تو بھئی شیعہ اس وقت میں امام علی کی جو جماعت تھی ان پر یہ لفظ بولا جاتا تھا، تو تبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب شیعہ نے بلایا۔ یہ بات ایک درجے پر یہ حقیقت ہے، لیکن کیا انہوں نے اس نیت سے بلایا، اس ارادے سے بلایا کہ ہم یہاں پر امام کو شہید کریں گے؟ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں یہ کہتے ہیں نا کہ بلا کر شہید کرنے والے یہ شیعان علی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شیعہ کا لفظ آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حکمران کون ہے؟ کیا کوئی شیعہ حکمران تھا اس وقت میں؟ شیعان علی میں سے تھا؟ امام علی کی جماعت میں سے حکمران تھا؟ نہیں، بلکہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان۔ یزید کب شیعہ رہا ہے؟ یزید حکمران ہے، اور یزید کے ایما اور کہنے کے اوپر وہاں گورنر کی تبدیلی ہوئی۔ نعمان بن بشیر جو کہ صحابی ہے، ان کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، ان کو وہاں کوفہ اور بصرہ دونوں کی حکمرانی دی گئی، دونوں کو کہا گیا کہ یہ آپ اس کے گورنر ہیں، اور پورا پلان کیا گیا اس کے لیے کہ کون سے افراد موضوع ہیں، کون سے افراد ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔
یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کے لیے اعلیٰ درجے کے ایسے شقی القلب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اس لیے چن چن کر تعیناتی کی گئی کہ کس جگہ کے اوپر، کس علاقے پر فوج کا کمانڈر کون ہونا چاہیے. حکمران کی جانب سے پورا یہاں پر منصوبہ بنایا گیا اور یہ واقعہ سر انجام ہوا. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، عمر بن سعد بن ابی وقاص الزہری. عمر، یہ لفظ عمر ہے، عمر نہیں ہے. لوگ اس کو، بہت سارے مولوی بھی عمر پڑھتے ہیں، عمر بن سعد بن ابی وقاص نہیں، یہ عمر بن سعد ہے. درست جو اس کا تلفظ ہے وہ سعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کہ 10 مبشرہ میں سے صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. سعد بن ابی وقاص، صحیح مسلم کے اندر انہوں نے امام علی علیہ السلام کے فضائل کے اندر روایات نقل ہے ان سے، اور یہ ان افراد میں سے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ جن پر یہ دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ وہ علی کے زمانے میں مولا علی کے اوپر سب و شتم کرے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے سر کے اوپر اگر تم آرا رکھ کر اس کو چیر بھی دو گے تو میں کبھی بھی علی پر سب و شتم نہیں کروں گا. تو یہ سعد بن ابی وقاص ان کے بیٹے ہیں عمر بن سعد. رے کی لالچ کے اندر، رے کی ریاست اور حکمرانی کے لالچ کے اندر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور اس بات کو منظور کیا. اس نے، یزید نے کہا نا کہ میں تمہیں رے کی حکومت دوں گا، تو جب یہ امام کے سامنے پیش ہوا، امام نے کہا کہ تمہیں رے کی جو فصل ہے نا اس میں سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا، اور یہی ہوا. بعد میں یزید نے اس کے ساتھ بھی غداری کی، اور دنیا کے اندر یہی ہوا ہے کہ جو سامراجی ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ پھر غداریاں کرتے ہیں. پہلے ان کو لالچ دیتے ہیں، طمع دیتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں یہ دے دیں گے، تمہیں یہ منفعت دے دیں گے، پھر بعد میں ان کو نصیب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی عہدہ ان کو نصیب نہیں ہوتا. عمر بن سعد بن ابی وقاص، مجھے بتائیں بھائی، میں اپنے سنی نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، چھوڑیں یہ پروپیگنڈا اور یہ حوالے دینا اس کے اوپر یہ باتیں نہیں. عمر بن سعد بن ابی وقاص یہ ایک تاریخی اور مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ اس فوج کا، لشکر کا کمانڈر ہے کہ جنہوں نے طف کے اندر، کربلا کے اندر امام حسین کو شہید کیا. اب مجھے بتائیں، سینے پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی اللہ کے لیے گواہی دے کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کس زمانے کے اندر شیعہ رہا ہے. یزید کا میں نے آپ کو بتا دیا حکمران ہے، مین کردار ہے. یزید کب شیعہ رہا ہے؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص. پھر اسی طرح سنان ابن انس کو دیکھ لیں، خولہ کو دیکھ لیں، کب یہ لوگ شیعان علی میں سے رہے. شمر ابن ذوالجوشن. پھر یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں جناب فلاں جو ہے عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ کا جو باپ ہے زیاد ابن ابی، وہ تو امام علی کے لشکر میں سے تھا، اور یہ عبید اللہ ان کے بیٹوں میں سے ہے، تو شیعان علی بھی تو اس میں شامل ہے. یہ ایک حقیقت ہے دوستو کہ ایسے لوگ، منافقین ہر طبقے کے اندر، ہر جماعت میں، ہر گروہ میں، ہر ملک میں، ریاست میں ایسے افراد ہوتے ہیں. ہم اس پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ان منافقین کی وجہ سے یہ جو پوری جماعت ہے یہ خراب ہو گئی ہے. مثال کے طور پر واقعہ کربلا کے اندر امام حسین کے قاتلین میں سے ایک محمد بن اشعث بن قیس کا نام آتا ہے، محمد بن اشعث کا. اب یہ محمد بن اشعث جو ہے، اشعث بن قیس امام علی کے لشکر میں سے، یہ بات درست ہے، لیکن اشعث بن قیس کا میں آپ کو اگر تعارف بیان کروں، پوری حقیقت بیان کروں، تو ایک پس منظر ہے اس کا. یعنی اشعث بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس نے کلمہ پڑھا، اسلام لایا. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رسول اللہ کے وصال کے بعد یہ دین سے مرتد ہو گیا، اشعث بن قیس الکندی. اور حضرت ابوبکر نے جو اس کے خلاف، اس کے قبیلے کے خلاف جہاد کیا، یہ گرفتار ہو کر آیا، یہ مرتد تھا. تو حضرت ابوبکر نے اس کا اسلام قبول کیا اور پھر ان کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا. یہ ایک سسرالی رشتہ، ایک اپنی کہا جاتا ہے کہ صاحبزادی بھی ان کے رشتے میں دی. اس کا بیٹا ہے محمد بن اشعث. یہ اشعث بن قیس بعد میں امام علی کے لشکر میں شامل ہوتا ہے، اور نہج البلاغہ کے اندر اشعث بن قیس کی مذمت کے اندر امام کا پورا خطبہ بھی موجود ہے. اور یہی وہ شخص ہے کہ جو واقعہ تحکیم کے اندر امام علی کے اوپر ایک لشکر کے اندر ایک پورا ایک گروپ بنانے والا ہے، دباؤ ڈالنے والا کہ امام تحکیم کے اوپر مجبور ہو جائے اور مالک ابن اشتر کی جو کامیابیاں ہیں اس کو پیچھے ہٹا لیں. تو امام علی علیہ السلام نے ان کے کہنے کے اوپر تحکیم بھی کیا، اور یہ محمد بن اشعث ان کا بیٹا اشعث بن قیس کا. تو منافقین
چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بعد میں مرتد ہوا تھا اور اس کا اسلام قبول کیا گیا. تو اب میرے بھائی ان سب جو افراد ہیں ان کی زندگی پر آپ اگر نگاہ ڈالتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیعان علی نے پلاننگ نہیں کیا بلکہ یہ ان لوگوں نے پلاننگ کیا جو کہ یزیدی ہیں. اور آج یزید کا دفاع کرنے والے وہ خوارج، وہ خارجی ذہنیت کے لوگ، وہ الزام کن پر لگاتے ہیں؟ مومنین پر لگاتے ہیں، محبان علی پر لگاتے ہیں. جناب تم ہر سال جو غم کرتے ہو نا، اصل میں تو حقیقت میں تمہارے بڑوں نے ہی امام حسین کو شہید کیا ہے. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تمہیں تو سیدہ زینب کی بد دعا ہے کہ تم اپنے سینے کو مارتے ہو. ممکن ہے کہ کوئی اس بات کو حقیقت مانے، لیکن حقیقت درست بات یہ ہے کہ ان سب افراد کی لسٹ اگر آپ نکالیں گے، فہرست نکالیں گے، تو ایک ایک شخص آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر یزیدی ہے جس نے امام حسین کو شہید کیا. ایک ایک فرد کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل کے اندر بغض اہل البیت ہے. ناصبی، یزید ناصبی تھا، اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ناصبی تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اہل البیت سے بغض رکھتے تھے. تو یہ ایک میرا پیغام ہے اور ایک دعوت فکر ہے کہ ہم اس طرح بھی حقائق کو سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور ان دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی کہ امام حسین کی قاتلین شیعہ ہیں، امام حسین کی قاتلین تو فلاں طبقہ ہے، اور یہ لوگ خود ہی پھر روتے ہیں، ماتم کرتے. بھئی اگر آپ غم نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ رونا نہیں چاہتے ہیں، اگر آپ کو امام حسین کی شہادت پر دکھ نہیں پہنچا ہے تو آپ جھوٹ تو نہ پھیلائیں، دروغ گوئی تو نہ کریں، حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش تو نہ کریں. تو دعوت فکر دے رہا ہوں میں اپنے سنی نوجوانوں کو کہ اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے اور ہم حقیقت تک پہنچتے ہوئے حقیقت کے قریب ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.